الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استجع على شقك الأيمن وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک ایسا نبی عطا کیا جو رحمت للعالمین ہے، جو اپنی امت پر اتنے مہربان، اتنے شفیق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا: حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اتنے شفیق کہ طائف کے میدان میں ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. وہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے فرشتوں نے یہ پیغام دیا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو ان طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے مسل کے رکھ دیا جائے. اس موقع پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا: اللہم اہدی قومی فإنہم یعلمون لا یعلمون. اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہ سمجھے. اور یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں کوئی تیرا ماننے والا پیدا ہو جائے. اتنے شفیق ہیں کہ جب موت کا فرشتہ آ رہا ہے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بتلائیے، اللہ رب العالمین سے دریافت کیجئے کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج امت ایک ایک گناہ جس کی وجہ سے پچھلی امتیں تباہ ہوئیں، اس امت کے اندر وہ سارے گناہ اجتماعی طور پہ پائے جا رہے ہیں، لیکن ان کی دعا کا صدقہ ہے کہ اس امت کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجتماعی عذاب کا سامنا نہیں ہے. گو کہ قرآن کی روح سے اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ لوٹ آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا، جو چرواہا ایک دو کتے رکھتا ہے، اور وہ کتے جب ریوڑ سے کوئی بکری الگ ہو جاتی ہے تو اس کو ہکا کر بھگا کر وہ دوبارہ ریوڑ میں لے آتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً اپنے نافرمان بندوں کے ذریعے سے اس امت پر آزمائش کے کچھ امتحانات کے پہلو سامنے کرتے ہیں تاکہ یہ امت لوٹ آئے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا حال دیکھیے کہ میدان حشر میں سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے امتی امتی.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مختلف انداز سے اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ کو منائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین شفاعت کبریٰ بھی عطا فرمائیں گے، جس شفاعت کے نتیجے میں ساری امتوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، اور شفاعت صغریٰ بھی عطا فرمائیں گے جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہگاروں کو سفارش کر کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ اللہ کا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف حالات کے لیے مختلف دعائیں سکھلا دی کہ اگر کوئی امتی کثرت سے ذکر نہ کر سکے لیکن اس کو اجر کثرت سے ذکر کرنے والوں کا مل جائے، اس کو مقام ذاکرین مل جائے، اس کو اللہ رب العالمین کی خوشنودگی حاصل ہو جائے، اس کو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے، تو صبح سے شام تک مختلف حالتوں کی تبدیلی کے لیے مختلف دعائیں سکھلا دی۔ اس کا ایک فائدہ کہ زبان ہر وقت ذکر میں مشغول رہے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کیا گیا کہ ای العمل افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اب انسان کاروبار بھی کر رہا ہے، بیوی بچوں سے بھی باتیں کر رہا ہے، سواری بھی کر رہا ہے، قضاء حاجت کے لیے بھی جا رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، اور مختلف اسفار کر رہا ہے، مختلف لوگوں سے مل رہا ہے، مختلف محلے میں باتیں کر رہا ہے، مسجد میں باتیں کر رہا ہے، تو اب ہر وقت اس کی زبان تر کیسے رہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان سا نسخہ بتلا دیا، فرمایا کہ تمہاری جو حالت ہے اس حالت سے جب دوسری حالت میں تم جاؤ تو تم یہ دعا پڑھ لو۔ مثلا تم وضو کر رہے ہو تو یہ دعائیں پڑھ لو، تم وضو سے فارغ ہوئے تو یہ دعا پڑھ لو، تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو یہ دعا پڑھ لو، تم کھانا کھانے کی دعا بھول گئے تو یہ دعا پڑھ لو، تم کھانے سے فارغ ہوتے یہ دعا پڑھ لو، تم گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھ لو، تم سواری پہ سوار ہو تو یہ دعا پڑھ لو، تم کسی جگہ پڑاؤ ڈالو تو یہ دعا پڑھ لو، تم جو ہے کاروباری معاملات کر رہے ہو تو یہ دعا پڑھ لو، تمہیں تذبذب ہو رہا ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں نہ کروں تو تم یہ دعا پڑھ لو، اللہم اغفر لی واختر لی، مختصر استخارہ، یا اللہم الہمنی رشدی، مختصر استخارہ، اور پھر فیصلہ کرو، اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے۔ گو کہ تمہیں تذبذب ہو رہا ہے، گو کہ تم جو ہے اس وقت اس ششوفت میں مبتلا ہو کہ پتہ ہی میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، لیکن تمہارا تعلق جیسے ہی زبان کا تعلق اللہ سے ہوا اور دل کا تعلق اللہ سے ہوا تو اللہ اس شر کے اندر خیر ڈال دیں گے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہیں پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا سکھلا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلائی۔ ہر آدمی سوتا ہے، سونا اس کی فطری ضرورت ہے، فطری تقاضا ہے، اگر انسان کچھ عرصے نہ سوئے تو بولے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی حالت کی بھی دعا سکھلا دی، حتیٰ کہ صرف دعا نہیں سکھلائی بلکہ سونے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نے جب اعتراض کیا یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی عجیب میں ہر کچھ سکھلاتے ہیں حتیٰ کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں، اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں یہ روشن خیالی کے خلاف بات ہے، یہ تو اچھی بات نہیں کہ بیت الخلا جانے کا طریقہ سکھلائے، تو اس کی کوئی لاجک پیش کرتے کہ اصل اس کی لاجک یہ ہے کہ وہ بچہ تھا اور اس کو سمجھانا تھا، وہ سمجھ نہیں رہا تھا تو حضور نے اس لیے اس کو سمجھا دیا، وہ بچہ اس کی پرورش میں تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے یہودیت کو بھی خوب اچھی طرح مطالعہ کیا تھا، جنہوں نے نصرانیت کا بھی خوب اچھی طرح مطالعہ کیا تھا، اور دونوں بڑے مذاہب
مذاہب میں زندگی گزار کے آئے تھے اور پھر اپنے دامن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کر لیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے. وہ دینی نشو و فراز سے واقف تھے, دینی باریکیوں سے واقف تھے, وہ ایک بڑے درجے کے عالم تھے. انہوں نے کوئی تکلف نہیں کیا, فرمایا اجل جی یہ تو ہمارے دین کی خوبی کی بات ہے, ہمارے نبی کے شفیق ہونے کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہم کو شکر بے مہار نہیں چھوڑا. زندگی کی کوئی سی بھی حالت ہو, کوئی سے بھی موقع ہو, اس موقع کے لیے میرے نبی نے سکھلایا ہے کہ کیسے بیٹھیں, حتیٰ کہ یہ بھی سکھلایا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے کیسے بیٹھیں, یہ بھی سکھلایا ہے کہ قضاء حاجت کے بعد صفائی کس طرح کریں, یہ بھی سکھلایا ہے کہ قضاء حاجت میں جانے کے لیے دعا کیا پڑھیں, سب کچھ بتلایا. تو یہ تو ہمارے دین کے مکمل ہونے کی دلیل ہے. اب اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں بھی بے شمار ہیں. اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت رات کی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین اس رات کی نعمت کو بطور احسان کے انعام کے ذکر کر رہے ہیں. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا, ہم نے رات کو, اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ نے رات کو سکون اور راحت کا ذریعہ بنا دیا. اب بظاہر تو یہ ترجمہ بہت آسان سا ہے, ترجمہ سن لیا, ٹھیک ہے رات سکون کا ذریعہ ہے, لیکن اگر اس پہ غور کیا جائے کہ اگر اللہ رب العالمین انسانوں کو اختیار دے دیتے کہ تم جب چاہو سو, جب چاہو اٹھو, تو اب آپ سوچئے ایک گھر میں 12 افراد ہیں, تو ایک آدمی ایک وقت میں سونا چاہ رہا ہے, دوسرا آدمی اس وقت میں مطالعہ کرنا چاہ رہا ہے, تیسرا آدمی اس وقت میں کھانا پکانا چاہ رہا ہے, چوتھا آدمی اس وقت میں باتیں کرنا چاہ رہا ہے. تو بتائیے کہ سکون کی نیند ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے سب کے لیے سکون کی رات بنا دی اور سب کے لیے معاش کا دن بنا دیا, اور یہ بھی انعام کے طور پہ بتلا دیا کہ تم گنتی کرنا چاہو, حساب کرنا چاہو ہفتوں کا, دنوں کا, ہفتوں کا, راتوں کا اور مہینوں کا اور سالوں کا, تو سورج اور چاند کو ہم نے اس کے لیے پیمانہ بنا دیا. تو اس کے ذریعے سے حساب کر سکتے ہو کتنے دن ہوئے, کتنے مہینے ہوئے, کتنے سال ہوئے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ اللہ رب العالمین جو کہ عزیز ہیں, قوت والے ہیں, مجبور نہیں ہیں, العلیم جو ان تمام بھیدوں سے واقف ہیں, تمام کمزوریوں سے واقف ہیں, جو اس انسان کے خالق ہے, اس انسان کے اندر کیا کیا جبلت کے اندر چیزیں رکھی ہیں اس سے آگاہ ہے, اس کی تقسیم ہے, یہ اس کا یہ پیمانہ ہے, یہ اس کی تقدیر ہے. تو اللہ رب العالمین نے رات بنائی اطمینان اور سکون کے لیے, اور دن بنایا معاش کے لیے, اور ساری انسانیت کو یہ بتلا دیا کہ تمہیں رات میں آرام کرنا ہے, دن میں تمہیں معاش کی فکر کرنا ہے. تو یہ اللہ کا ایک مستقل انعام ہے. اب اس انعام کے اندر جب انسان رات میں لیٹتا ہے تو دن بھر کی فکریں اس کے سر پہ سوار ہو جاتی ہیں, کیونکہ تنہائی میں لیٹا ہوا ہوتا ہے. میں نے اس سے وعدہ کیا ہے, اس کو چیک دیا ہے, وہ پتہ نہیں باؤنس نہ ہو جائے, میں نے اس سے وعدہ کیا تھا یہ چیز خریدوں گا, پتہ نہیں وہ چیز مل سکے نہ سکے, میں نے جو ہے اس کو وہ چیز دی, پتہ نہیں اس کو پسند آئے کہ نہیں آئے, مجھے کل یہ کام کرنا. تو اب بے چین, بے قرار اور پریشان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت اس دعا کے اندر سکھلا دی کہ تمہارے اندر اگر وہ صفت پیدا ہو گئی تو تم پرسکون نیند سو سکو گے. اور وہ صفت کیا ہے؟ تفویض کا معاملہ. آپ یہ دیکھیے کہ ایک کافر, اس کو تمام اسباب تعیش, اسباب راحت ملے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ خودکشی کر رہا ہے, چونکہ وہ تفویض کو نہیں جانتا, وہ اللہ کے اوپر توکل کو نہیں جانتا. تو ایک چیز اس کو نہ ملے اس کے اوپر, حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا کوئی امتحان میں فیل ہو گیا اس نے خودکشی کر لی, کوئی محبت میں فیل ہو گیا اس نے خودکشی کر لی, کسی نے کچھ ہو گیا اس نے خودکشی کر لی. لیکن مسلمان کے وہ بڑے بڑے طوفان آ کے گزر جاتے ہیں, وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ ہے, اور جہاں سارے اسباب اپنا اثر ختم کرتے ہیں میرے وہاں اللہ کام کرتے ہیں, وہاں اللہ کی قدرت کام کرتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جب سونے لیٹو تو تم یہ دعا پڑھو, اور سونے کا طریقہ بھی بتلا دیا. فرمایا توضأ وضوءک للصلاۃ,
کہ تم وضو کرو نماز کی طرح وضو جیسے کرتے ہو، سونے کے لیے وضو کرو۔ اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر بہت ساری حکمتیں مل سکتی ہیں۔ انسان تھکا ہارا آیا، دھول مٹی گرد و غبار سے پورے منہ اٹا ہوا ہے، لباس میں دھول مٹی ہے، اب وہ آدمی منہ ہاتھ دھو لیتا ہے تو اس کو پرسکون نیند آتی، اس کے باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو جاتا ہے، اس کے دماغ کے اندر جو بخارات اٹھے ہوتے ہیں وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وضوءک للصلاۃ، تم وضو اس طرح کرو جیسے نماز کا وضو کرتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت پوشیدہ ہے۔ شفقت کے اندر ایک یہ پہلو بھی پوشیدہ ہے کہ دن بھر تم گناہ کرتے رہے، وضو کرو گے تو وضو کے صدقے میں تمہارے گناہ بھی جھڑ جائیں گے۔ اور گناہ کی تاثیر ہے گرمی، حرارت، اور نیکی کی تاثیر ٹھنڈک۔ جب تمہارے گناہ جھڑیں گے تو تمہارا باڈی ٹیمپریچر بھی نارمل ہو جائے گا، تمہاری روحانی ٹیمپریچر بھی نارمل ہو جائے گا، اور تم ایک پرسکون نیند لے سکو گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم استجع۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے، اس کی سند ان کو معلوم ہوگی، میں اس کو فضیلت کے اندر ذکر کر رہا ہوں، میرے نظر سے وہ حدیث گزری نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ بھی مستند عالم تھے، وہ سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ جب انسان وضو کر کے سوتا ہے تو روح جو کہ جب انسان سوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے، وہ سفر کر رہی ہوتی، بھٹک رہی ہوتی۔ اگر اس انسان کو وضو کی توفیق مل جائے تو وہ روح اللہ کے عرش کے پاس پہنچ کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور پوری رات سجدے میں پڑی رہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگی تو کتنی پرسکون نیند آئے گی۔ تو فرمایا توضأ وضوءک للصلاۃ، تم وضو کر کے سو۔ پھر فرمایا ثم استجع علی شقک الایمن، تم سیدھے پہلو پہ سو، یعنی اپنے ہتھیلی تم جو ہے اپنے گال کے نیچے رکھو اور سیدھے پہلو پہ سو جاؤ، اور اس کے بعد تم یہ دعا پڑھو اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنی ذات تیرے حوالے کر دی، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں نے جو وعدے کیے وہ بھی تو پورا کرے گا، جو میں نے کل کرنا ہے اس کے اسباب بھی تو فراہم کرے گا۔ اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، میں پوری طور پہ آپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وفوضت امری الیک، میں نے اپنے سارے معاملات آپ کے حوالے کر دیے۔ اب آپ اس پہ غور کرتے جائیے کہ انسان پریشان حال ہو اور کوئی شفقت سے اس کے اوپر ہاتھ رکھے کہ بیٹا تم کیوں پریشان ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے کوئی وعدہ کہ میں پورا کروں گا، کوئی تمہیں چیز چاہیے وہ میں دلا دوں گا، ابھی تم پرسکون سو جاؤ۔ تو اگر باپ کا شفقت کا ہاتھ بیٹے کے سر پہ رکھا جاتا ہے تو بیٹے کے اندر ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین جو خالق کائنات شہنشاہ ہیں، جو بادشاہوں کو بادشاہ اور فقیروں کو بادشاہ بناتے ہیں، بادشاہوں کو فقیر بناتے ہیں، وہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کا نبی کہہ رہا ہے، جو نبی اللہ سے ہم کلامی سے مشرف ہو چکا ہے اور اللہ کے دربار میں معراج کی رات حاضر ہو چکا ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیق الامہ ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے، اور اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت براء ابن عازب ہے جو کہ حکیم الامہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دعا پڑھ لو اللہم انی اسلمت نفسی الیک۔ ان الفاظ پہ آپ غور کیجئے تو آپ کے اندر خود بخود انرجی پیدا ہو جائے گی۔ اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی، اب تو جان، تو تیرا کام جان۔ ووجہت وجہی الیک، میں نے ساری فکر چھوڑ کر تیری طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیا۔ وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنے معاملات تیرے حوالے کر دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں بچے کی پٹائی کر رہی ہوتی ہے، بچہ پھر بھی ماں کی گود میں لپک رہا ہوتا ہے، ماں کے پاؤں سے لپٹ رہا ہوتا ہے، اس بچے کو معلوم ہے کہ جہاں سے مار پٹ رہی ہے وہی میری امن کا بھی ذریعہ ہے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ لگے دیکھو یہ جو آسمان ہے سارا کمان بن جائے گا، اور زمین جو ہے پوری جو ہے اس کی رسی وہ ترکش کا تیر بن جائے، وہ پورا قوس بن جائے، اور زمین جو ہے رسی بن جائے، اور جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ترکش کا تیر بن جائے۔
تو اب بتلاؤ کہ وہ قوت جو پورے آسمان پر محیط ہے اور پورے زمین اس کا ترکش کا تیر ہے اور جو مصیبتیں وہ انسان کی طرف آ رہی ہے، اس کے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو پھر خود فرمائے لگے اس کے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس ذات جس ذات نے یہ تیر پکڑا ہوا ہے، کمان پکڑا ہوا ہے، اس ذات کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو اب انسان کہہ رہا ہے وَوَجَّهْتُ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، تیرے سوا تو کوئی راہ فراری نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی نجات کی جگہ ہی نہیں ہے۔ رغبتاً ورہبتاً الیک، اے پروردگار میں تیری رحمتوں کی طرف رغبت رکھتا ہوں، کوئی لاپرواہ نہیں ہوں۔ ورحمتاً الیک، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے گناہوں پر لرزہ اور ندمہ ہوں میں، شرمندہ ہوں میں، لرزہ اور ترسا ہوں میں، ڈرتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے رات میں اپنے ہاتھ میں لٹا کر باتیں کر رہا ہو اور بیٹا جو ہے باپ سے کہہ رہا ہو بابا آپ تو واقعی ایسے ہیں، بابا آپ تو واقعی ایسے ہیں، میں فلاں وقت میں بھول گیا تھا، بابا مجھے معاف کر دیجئے۔ اب مجھے بتائیے اس وقت پدری شفقت کا کیا عالم ہوگا؟ بیٹے کو باپ لپٹا لے گا اپنے کلیجے سے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے 70 ماؤں کی محبت میں 70 ماؤں کی محبت اپنے پاس رکھی ہے اور ایک محبت دنیا میں اتاری جس میں ماں بھی محبت کرتی ہے، باپ بھی محبت کرتا ہے، عاشق بھی محبت کرتا ہے، عاشق حقیقی بھی محبت کرتا ہے، عاشق مجازی بھی محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ساری دنیا میں پھیلا دی گئی، یہ ایک ہے۔ اور جب ہم لیٹ کر جس وقت ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور وہ اللہ جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہمارے شہرت سے زیادہ قریب، اس اللہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں اور اس اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے پروردگار میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی۔ بڑا اچھلتا کودتا پھرتا رہا دن بھر میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں آ گئی تیرے پناہ میں آنے میں خیر ہے۔ اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، میں دماغ بھٹک رہا تھا، میں کبھی اس کو سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا کام کر دے گا، کبھی میں سمجھتا وہ میرا کام کر دے گا، لیکن اب حال یہ ہے مجھے سمجھ میں آ گیا ووجہت وجہی الیک، میں نے پورا اپنا چہرہ تیری طرف ہی کر لیا، اب مجھے کسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، میں نے اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیے، صبح سے شام تک جتنے معاملات ہیں تیرے حوالے کر دیے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اب کوئی جائے بنا تھی نہیں، راہ نجات تھی نہیں، تو اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں اب تیرے سامنے ہی جھک جاؤں۔ رغبتاً ورہبتاً الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے دن بھر کے اندر کوئی جھوٹی قسم کھا لی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ انسان نے کبھی غیر اللہ کی قسم کھا لی، جیسے اللہ معاف فرمائے آج کل یہ پرانا رواج ہے، آج کل زیادہ ہو گیا، میری ماں کی قسم، ماں کی قسم نہیں کھا سکتے، میرے بچوں کے سر کی قسم صرف اللہ کی کھا سکتے، کلام اللہ کی کھا سکتے، حتیٰ کہ نبی کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ تو جن لوگوں سے یہ غلطی ہو گئی اس کی اصلاح کر لے، چپکے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ، کیونکہ یہ شرکیہ کلمہ ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ تو اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت میں دعا کے دے سکھلا رہے ہیں کہ تم آخر میں یہ کہہ دو آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں ایمان لے کے آگے تیری اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی ہے، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اور جس نبی کو آپ نے مبعوث کیا ہے اس نبی پر میں ایمان لے کے آگیا۔ تو تجدید ایمان، سونے سے پہلے تجدید ایمان ہو گیا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تو کام اور شامل کر لو بھائی، ایک تو تم نے وضو کر ہی لیا، دعا تو پڑھ ہی لی، تو تم استغفار بھی کرو۔ اب اگر اس نیند کی حالت کے اندر موت آ گئی تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، کیونکہ تم نے گناہ معاف کروا لیے، اب تمہارے ذمہ میں کوئی گناہ نہیں ہے، تم نے تجدید ایمان کر لیا تو اب تمہارا ایمان خطرے میں بھی نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي
قضا علیہ الموت ویرسل اخری الی اجل مسمی، جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو گیا ہے اس کی روح کو تو روک لیتے ہیں، اور جس روح کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا اس روح کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو اب اگر انسان دیکھے تو دن بھر کے گھڑپیچ کرتے 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 جھوٹ غلط غلط علم غلم سب کرتے ہوئے دن گزارا، رات میں لیٹے ہوئے اس نے اللہ سے استغفار کر لیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف یہ کہہ دیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا کہا اتوب الیک اتوب الیک اتوب الیک، جو کلمہ کہ یا اردو میں کہہ دیا اللہ میں سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب یہ سو رہا ہے تو اس کا ڈیبٹ کریڈٹ بیلنس برابر ہو چکا ہے۔ آج دنیا میں ایف بی آر والا کہتا ہے تمہارے چیکنگ ہوگی تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، اور روزانہ ہمارا احتساب ہو رہا ہے، اللہ نے فرشتے بٹھائے ہوئے کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں اور ہم کو خیال نہیں، ہم بے خیالی میں سو جاتے ہیں، اپنے دن کی کلوزنگ نہیں کرتے، حالانکہ دکان والا دن میں جس کو ادھار دیا اور جس سے ادھار لینا ہے وہ پرچے میں دو طرف لکھتا رہتا ہے، اور شام کو اپنے اس کو بھیجتا ہے ملازم جا کے کہتا ہے بھائی اتنے پیسے آپ کے ہوئے، اتنے پیسے آپ دے دیجئے، اتنے پیسے آپ کے ہوئے، اتنے پیسے آپ دی، ریکوری کرتا ہے اور پیمنٹ کر کے ادائیگیاں کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم یہ ادائیگیاں کر لیں گے تو ہمارا دن بہت اچھا مکمل ہوگا، اور صبح جب ہم اٹھیں گے تو ہمارا نیا دن نئی شان کے ساتھ شروع ہوگا۔ ایک دعا تو یہ ہے، اس دعا کو میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو کوشش کی، مناجات مقبول مکتبۃ البشریٰ نے چھاپی ہے، چھوٹے سے سائز میں ہے، اور اس کے اندر ایک سائٹ کے اوپر آخری صفحوں کے اندر یہ دن بھر کی رات بھر کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ان دعاؤں کو سامنے رکھ کے پڑھ لیجئے، کچھ وقت میں وہ دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ اور اچھا تو یہ کہ مناجات مقبولی خرید لیجئے تاکہ جو ہے اس میں ہر روز کی ایک منزل ہے، اس منزل کو پڑھتے رہے، پورا ہفتہ اللہ سے مانگنے والے سوالی ہوں گے۔ تو جب ایک انسان صبح سے شام تک مانگتا رہے گا تو جب ضرورت آئے گی تو فرشتے کہیں گے اللہ یہ تو وہی سوالی ہے جو روزانہ آواز لگاتا ہے، آج اس کی سن لیجئے، فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ تو اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجع منک الا الیک اللہم انی آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا جو یاد کر لیجئے، رات میں سوتے وقت پڑھا کیجئے، اور اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو حدیث میں دوسری دعا بھی آتی ہے، وہ دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، اور صبح اٹھنے کے بعد وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا پڑھ لیجئے، صبح کا آغاز ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من استجاع مضجعا، ایک آدمی سویا ولم یذکر اللہ، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، کانت من اللہ ترتن، یہ جو ہے اس کے لیے حسرت کا باعث بنے، جب اللہ کا ذکر کیے بغیر سو گئے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ دعا ہے، اور تسبیح فاطمی ہے، آپ تسبیح فاطمی پڑھ لیں، آپ خود دیکھیں گے دن بھر کی تھکاوٹ آپ کی اتر جائے گی۔ اور مزید تفصیلات آپ بزرگوں کی کتابوں میں مطالعہ کیجئے، اسوہ رسول اکرم ہے اس میں بھی مل جائے گا آپ کو، حیات المسلمین ہے اس میں بھی مل جائے گی، تعلیم الاسلام کے اندر بھی دن بھر کے احکامات مل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔